رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات شہری کا موقع ہے، 19واں روزہ الحمدللہ ہم اختیار کر چکے ناظرین۔ بس ظاہر ہے اب یہ آخری عشرہ جو ہے اس کا استقبال کرنے کو ہم تیار ہیں۔ کاش اس کا استقبال کرنے والے ہم بن جائیں، کاش ہم بن جائیں۔ یہ جو رحمت کا عشرہ ہے نا ناظرین، یہ اپنی رحمتیں لٹا کے چلا گیا۔ مغفرت کا عشرہ بھی اپنی یوں کہیے کہ مغفرت کے پروانے تقسیم کر کے چلا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان پروانوں کو لینے والے اور وصول کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب جو عشرہ آنے والا ہے وہ انتہائی اہم ترین عشرہ ہے ناظرین، اور وہ ہے جہنم کی نار سے آزادی کا عشرہ۔ بہت اہم ترین عشرہ، بہت اہم ترین۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنی کمر نہیں کسی نا، ابھی تک آپ اگر کمر بستہ نہیں ہوئے تو اب کمر بستہ ہو جائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے غفلت میں وقت گزار دیا ہے تو فکر مت کیجیے گا، کیونکہ جس کریم کی کریمی کے ہم متلاشی ہیں نا، وہ کریم ایسا کریم ہے، وہ رحیم ایسا رحیم ہے، وہ رحمان ایسا رحمان ہے صاحب کہ بندہ بھاگ جائے اس کے در سے، ڈیویٹ کر جائے اس راستے سے، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، بہک جائے بھٹک جائے، بس پھر اچانک آ جائے۔ اور جب آ جائے اور آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ یا رب تو معاف کر دے، پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو جائیں، زمین سے لے کے آسمان تک، بلکہ یوں کہیے کہ زمین کی پورائی جو ہے نا، اس کے جتنے نہ ہو جائیں، اس کی گہرائی جتنے نہ ہو جائیں، اس کی گہرائی جتنے نہ ہو جائیں، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتلا رہا ہوں ناظرین، جب بندہ بشر ایک آنسو ندامت کا، صرف ایک آنسو ندامت کا اپنی آنکھوں سے بہا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو جہنم کی نار ہے یہ کیا ہے؟ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو، میں نے سنا ہے بھائی دیکھ لیں گے، کاہے کا دیکھ لیں گے بھائی، اور کب دیکھ لیں گے، اور کیسے دیکھ لیں گے، اور کس طرح سے دیکھ لیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں نا۔ جس وقت یہ جھٹکا لگتا ہے نا موت کا، جس وقت جھٹکا لگتا ہے، جس وقت انسان کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اللہ کرے کہ ہم مومنین کی صف میں شامل ہو جائیں اور وہ لے جانے والے ہمیں مخمل میں لپیٹ کے، ریشم میں لپیٹ کے لے کے خوشبودار انداز سے لے کر جائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ ورنہ اگر جھٹکے سے نکالنے والا معاملہ ہو گیا نا خدا نخواستہ روح کو، تو لگ تو پتہ اسی وقت جائے گا کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین مانیے۔ جس وقت یہ ڈیٹیچ ہوتی ہے نا یہ روح جسم کے ساتھ، انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑا کر و فر ہوتا ہے انسان کو، بڑا کر و فر، بڑا ناز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میری بڑی طاقت ہے، میری بڑی پاور ہے، میری بڑی قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میری پی آر ہے، لوگ جو ہیں وہ کانپتے ہیں میرے ایک فون سے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جس طرح سے چاہتا ہوں دنیا کو چلاتا ہوں۔ آپ یقین مانیے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے بلبلے سے زیادہ اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسیاں تنابیں کھینچتا ہے، جب اس کے نیچے سے جب زمین نکالتا ہے نا، تو ایک لمحے کے اندر زمین نکلتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اوندھے منہ ایسا گرتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور خدا نخواستہ خاکم بدن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جہنم کو دیکھ لیں گے، آپ کو معلوم ہے یہ جہنم ہے کیا؟ معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی صورت میں بنایا ہے، لیکن بروز محشر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اٹھائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جو جہنمی ہے نا ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مثال دے دوں آپ کو، سن سکتے ہیں آپ؟ یعنی جہنمی کی جو کھال ہے نا، کھال وہ آپ کو پتہ ہے 40 گز چوڑی ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 40 گز، روایتوں میں آتا ہے 40 گز۔ کھال کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی ذرا سے اسکریچ لگتا ہے، بلیڈ لگتی ہے تو ہم ایک دم آئی اوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 40 گز چوڑی ہوگی کیونکہ عذاب جہنمی کا بہت شدید ہے۔ اس کی جو ایک داڑھ ہے نا، داڑھ، یہ جو داڑھ ہمارے اندر ہوتی ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگی، آپ کو معلوم ہے۔ اور جہنمی کے جو جسم ہے نا اس کے پھیلاوا بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا ہوگا جیسے مکے اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ، یعنی شدت کا عذاب ہے تو پھر شدت کا جسم بھی ہوگا، اسی انداز سے عذاب ہوگا۔ اور یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، آگ یعنی دنیا کی، میں آپ کو بتاؤں ہم نے دنیا کی آج تک ایکسٹریم آگ دیکھی کا ہے، یعنی ہم والکینوز کی بات کرتے ہیں، لاووں کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کی تپش کا ہمیں اندازہ ہوا ہے؟ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو صرف چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے مطلب لاوا پک رہا ہے، اس طرح سے جو ہے لاوا پھوٹا ہے، ہمیں اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے۔ 70 ٹائمز جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ، دنیا کی جو انتہائی آگ ہے نا اس سے 70 ٹائمز زیادہ ہے۔ تو دیکھ ویکھ تو نہیں سکتے، چھوڑ دیں یہ باتیں، دیکھ ویکھ تو نہیں سکتے، اس کی کریمی کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی رحیمی کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے فضل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ راستہ بھٹک گئے، فوراً گاڑی کو ریورس کریں، ریورس گیئر لگائیں اور فوراً آ کے تسلی سے دوبارہ طے کریں کہ میں جو راستہ بھٹکا تھا اب میں نے صحیح راستے پہ کیسے جانا ہے۔ بس
इग्निशन ऑन होना चाहिए गाड़ी का, फौरन अपने आप को सही ट्रैक पे डालें, पहले सर्विस रोड पे आए तरीके से, और उसके बाद आ जाइए जो अल्लाह की हिदायत का हाईवे है ना, उसके ऊपर अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर दें। और उसके बाद फिर तो आप खुल के 120 पे जाइए, 130 पे जाइए, 140 पे जाइए, 160 पे जाइए, वहां पर कोई चालान नहीं होगा, उस हाईवे पे कोई चालान नहीं है। जितना नेकियों में आप एक्सेलरेट कर सकते हैं उतना करते चले जाइए। हाँ, प्रॉब्लम वहां होती है जहां खुदा ना खास्ता हम अपनी गाड़ी को गुनाहों की शारा पर डालते हैं। वहां तो अगर 10-20 की स्पीड पे भी चल रहे हैं ना तो मुसीबत है साहब। चालान हर लम्हे हो रहा है, हर लम्हे चालान हो रहा है, हर लम्हे हमारे खिलाफ FIR हो रही है, हर लम्हे हमारे ऊपर जो है आजकल ई चालान का बड़ा चक्कर चला हुआ है ना, तो वो हर लम्हे जो है वो समझ लीजिए कुदरत हमारे खिलाफ चालान कर रही होती है। मुस्तकिल हमारे जो है स्नैप्स लिए जा रहे होते हैं कि ये गुनाहों की चारा के चल रहा है और गलत चल रहा है। लेकिन अगर आप नेकी की शारा पे चल पड़े, फिर आप तेजी से चलते चले जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपका चालान नहीं करेगा। कहीं आपकी स्नैपिंग होगी, बिल्कुल होगी, आपकी इमेजेस लिए जाएंगे, लेकिन वो अच्छों में डाले जाएंगे, आपकी पिक्चर्स ली जाएंगी, अच्छों में डाली जाएंगी। आज होता है ना जब ई चालान होता है तो क्या होता है, आपके घर पे एक चालान आता है, उस चालान में आप देखते हैं आपकी बाइक का ये नंबर प्लेट है, आपकी गाड़ी की ये नंबर प्लेट है, और बाकायदा एक स्क्रीनशॉट आ रहा होता है, एक तस्वीर आ रही होती है जिसमें आप जूम करके देखते हैं, हाँ जी मैं ही था, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, मैंने ही बच्चे को आगे बैठाया हुआ था, जो साथ बैठा हुआ था उसको सीट बेल्ट नहीं था। तो ये ज़हन में रखें, इसी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला के कारखाने में कुदरत भी हमारी इमेजेस ले रही है, गुनाहों के भी इमेजेस ले रही है, और अल्लाह ताला हमारी नेकियों के भी इमेजेस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, मुकम्मल कुदरत रिकॉर्ड कर रही है। और कल बरोज़ महशर ये फाइल का जो पुलंदा है ना, ये पूरा बन के हमारे सामने आएगा। लिहाजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी गाड़ी को रोकें, ब्रेक लगाएं, रिवर्स करें, आइए उस शारा पर जो नेकी की शारा है, फिर देखें साहब अल्लाह ताला का कैसा करम होगा। एक अशरा अभी बाकी है, भूलिएगा मत। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपने पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमज़ान की रहमत आ जाए किरदार में, रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान। गलती रुक जाए रोजे की ढाल से, काम हर एक अच्छा हो इसी ख्याल से। दीन तो है दुनिया में नेका माल से। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो।